ولید صاحب سے اس کا جواب لے لیں. ولید صاحب، پرائم منسٹر نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے، لیکن وہ اصل امتحان جو ہے تبھی ہوگا جب کسی ایکشن پہ آئیں گے، کیونکہ ماضی میں پاناما پیپرز کے معاملے میں ہم نے وہ 450 لوگوں کے اوپر ایکشن ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. 3 سال آپ کی حکومت کے اس کے اندر گزر چکے ہیں، ابھی 700 اور لوگ ایڈ ہو گئے اور اس میں آپ کے وزراء آ گئے. امتحان تو اور کڑا اور سخت ہو گیا. ہاں جی، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ جو پاناما پیپرز میں جو 400 کچھ جو بھی تعداد تھی، 440 یا 444، میرے پاس براہ راست اس کی انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن کل رات میں آپ کے ہی چینل پہ بیرسٹر احتشام کے پروگرام پہ آیا ہوا تھا. ان کے پاس انہوں نے کچھ انفارمیشن اس میں تفصیلی اور مکمل انفارمیشن اس کی ناظرین کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اس میں سے اتنے 100 جو ہیں وہ ایمنسٹی کے نیچے آ کے انہوں نے کر لیا، اتنے 100 جو کے ساتھ پوچھ گچھ جاری ہے، اتنے 100، وہ سارا ان کے پاس تفصیل تھی. تو اسے ضرور آپ، کیونکہ اگر آپ کو یہ انفارمیشن جو چاہیے ایمنسٹی کے تو نیچے وہ آ جائے ضرور نا، اس کے اوپر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ایکشن ہو گیا. وہ ایمنسٹی کے نیچے جس کو آ جائے اس کو آپ عام معافی دے رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے پراپرٹی کے اندر لوگوں کو بلیک منی لگانے کی اجازت دی ہے، تو اٹس ناٹ دی رائٹ انہوں نے اپروچ. 3 حصوں میں انہوں نے 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا تھا. میں ویسے عرض کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے چینل، آپ کے ایک کالیگ کے پاس اس کی انفارمیشن تھی کہ کچھ پہ ایکشن جاری ہے، کچھ کے ایمنسٹی ہے اور کچھ سر ایمنسٹی تو ابھی بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن ایمنسٹی از ناٹ دی علاج. علاج از دی ایکشن، تاکہ وہ اس کو روک سکیں، تدارک کر سکیں. جی میں پینڈورا پیپرز پہ آتا ہوں جی. اور میں ایک تو بڑا آبویسلی کل رات سے اور خاص طور پہ آج اخبارات میں بہت زیادہ انفارمیشن اوور لوڈ تھا، تو میں آبویسلی انفرادی کسی کے جواب نہ دینے کی پوزیشن میں ہوں اور نہ مجھے دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جو انفرادی شخصیات ہیں وہ اپنے جواب خود دیں گی، اور یا اگر مجھے اپنا وکیل مقرر کر لیں تو ان کے بہاف پہ میں ضرور جواب دوں جب تک کہ میرے پاس انفارمیشن ان کے نہ ہو. لیکن میں جنرلی کچھ آپ کو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنی تمہید میں بھی یہ ذکر کیا، ایک آف شور کمپنی کا، محض ایک آف شور کمپنی کا ہونا جو ہے وہ از خود ایک غلط کاری یا جرم کا ارتکاب کا ثبوت نہیں ہوتا. خاص طور پر اگر وہ قانون کے مطابق کسی آمدن یا ذرائع سے بنائی گئی ہو اور قابل اطلاق قانون، یا جس کو انگریزی میں آپ ایپلیکیبل لا کہتے ہیں، اس کے مطابق ظاہر بھی کی گئی ہو. تو یہ پھر دہراتا ہوں کہ محض ایک کمپنی کا ہونا، تو جتنی بھی شخصیات ہیں ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، محض ایک ان کے نام میں 1 2 4 کمپنیوں کا ہونا جو ہے، اصل بات یہ ہے اگر جرم کا ارتکاب یا غلط کاری وہاں انوالوڈ ہے جہاں پہ وہ ظاہر نہیں کی گئی ہوئی، جہاں پہ ان کو کسی کالے دھن سے یا انڈکلیئرڈ منی سے جو ہے ایکوائر کیا گیا ہے اور اس کو چھپانے کے لیے کیا گیا ہے استعمال. ادروائز تو بائی دا وے پاکستان گورنمنٹ بھی وقتاً فوقتاً، یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا، پاکستان گورنمنٹ پچھلی کئی دہائیوں سے مختلف معاملات کے لیے جائز طور پر یہ آف شور کمپنیز بناتی رہی ہے. یہ روزویلٹ ہوٹل آف شور کمپنی کے ذریعے ہی نیو یارک میں PIA ہولڈ کرتا ہے، ایک باقاعدہ آف شور کمپنی ہے. پاکستان کی گورنمنٹ، یہ بھی کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ نیوکلیئر پروگرام بھی جو پاکستان کا تھا، اس کے لیے اگر گورنمنٹ خود سامنے آ کے کچھ ایسے میٹلز اگر امپورٹ کرتی تو وہ نہیں کر سکتی تھی، پابندی تھی. تو اس کو سرکموینٹ کرنے کے لیے ایک آف شور کمپنی بنا کے اس سے وہ میٹلز لائے اور بنائے، اور اس کے ذریعے ماشاءاللہ پاکستان نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ بھی بنا. تو بہت سے جائز اور پراپر طریقے ہوتے ہیں جس سے آپ آف شور کمپنیز بناتے ہیں، اور بہت سے اگر افراد اس میں ایسے بھی ہیں. اب کئی لوگوں کا فار ایگزامپل شوکت ترین صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی بالکل وہ کمپنیاں ہیں، وہ بنی تھیں لیکن وہ غیر فعال ہیں، کبھی انہوں نے نہ کوئی اثاثہ لیا ہے، نہ کبھی انہوں نے بینک اکاؤنٹس کوئی کھولے ہیں یا ایسی کوئی اور چند اور. سر رول آف تھم از کہ وہ آپ جب کمپنی بنائیں یا اس میں سے کوئی ٹرانزیکشن کریں یا نہ کریں، لیکن پیسہ باہر لے جائیں یا کچھ بھی کریں تو آپ کو ریٹرنز میں ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے.